بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خلیل احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آگاہی. آگاہی جو ہے اس کو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں انگریزی میں اس کو اویئرنیس کہتے ہیں، اور اویئرنیس یا آگاہی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود تو ہوتی ہے، لیکن اس پہ عام آدمی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی میرے خیال میں زیادہ تر اپروچ وہاں تک رسائی نہیں ہوتی. اور جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے وہ اس آگاہی کو، اس حقیقت کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس کے بارے میں حقیقت بتائیں گے تو ان کی دکانداری ختم ہو جاتی ہے. ناظرین، آگاہی یا پھر لوگوں کو حقیقت بتانا، اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو حقیقت کو بیان تو کرتا ہے لیکن وہ حقیقت بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے. دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جن کو نہ تو اس سبجیکٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں، یعنی فیک لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اس پہ اپنے طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ حقیقت کے نزدیک نہیں ہوتا. تیسرے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ خواہ مخواہ میں اپنے قبر کو باری کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ناظرین، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایسے ریلیونٹ لوگوں سے ملائیں گے، ایسے لوگوں کو بلائیں گے جو اپنے اپنے سبجیکٹ کے ماہر ہوں گے. تو ناظرین، میں آج بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آج جو میرے ساتھ مہمانان گرامی ہیں، وہ ایک تو آلریڈی میرے ساتھ جو ڈاکٹر صاحبہ آتی ہے وہ تو آلریڈی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں، لیکن جو آج ہمارے ساتھ مہمان گرامی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ ریلیونٹ ٹو سبجیکٹ ہیں، اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک جینون SDGs کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے. ناظرین، میرے ساتھ میں اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں تو سب سے پہلے میرے ساتھ ڈاکٹر غزالہ خان صاحبہ ہے. ڈاکٹر غزالہ خان صاحبہ، تھینک یو ویری مچ آپ کا دوبارہ تشریف لانے کا، اور ہر پروگرام میں آپ میرے ساتھ ہوتی ہے. اسٹیٹسٹیکل ڈیسک پہ اور ریسرچ ڈیسک پہ ڈاکٹر غزالہ صاحبہ ہوتی ہے. ناظرین، ڈاکٹر غزالہ صاحبہ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ہمارے آج کے مہمان ہز ایکسیلنسی عمار جعفری صاحب. عمار جعفری صاحب، موسٹ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو سر. آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. عمار جعفری صاحب، ناظرین میں آپ کو بتاؤں، اگر میں ابھی آف دا ریکارڈ بتا رہا تھا، ڈاکٹر صاحبہ کو بتا رہا تھا کہ اگر میں عمار جعفری صاحب کے بارے میں بتاؤں آپ کو، ان کے تجربے کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں جو انہوں نے حکومت پاکستان کے لیے کیا، انٹرنیشنل لیول پہ کیا، تو میرے خیال میں کئی پروگرام اس پہ ختم ہو جائیں گے. تو اب میں شارٹلی آپ کو یہ بتا دوں کہ عمار جعفری صاحب جو ہے یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں FIA کے، اور ابھی آج کل عمار جعفری صاحب جو ہے وہ اس جو سابقہ پوسٹ ہے اس پہ میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا، لیکن عمار جعفری صاحب، میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو انٹرنیشنل ایک انیشیٹو تھا سائبر سیکیورٹی، اور وہ آپ کا انٹرپول کے ساتھ تھا اور ویسٹرن یہ اپنا یونین کے ساتھ تھا ان کا، تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کہ وہ 1 منٹ میں اگر آپ مجھے بتائیں وہ کیا انیشیٹو تھا؟ دیکھیے، جب انٹرنیٹ آیا تو جرائم بھی آ گئے سر، کیونکہ جو کرمنلز ہوتے ہیں ہمیشہ وہ فرسٹ رسپونڈر ہوتے ہیں عام طور پہ کسی بھی اپرچونیٹی کو گریب کرنے کے لیے، تو انہوں نے بھی آگے اس کے اوپر، تو جو لوگوں نے انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیا اس طرح کرمنل نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ایک سائبر سیکیورٹی کی ضرورت پڑی، سائبر کرائم لاز کی ضرورت پڑی. تو الحمدللہ جب میں نے FIA کو جوائن کیا 2002 میں، تو میں نے ایئرپورٹس کے لیے تھا، امیگریشن سسٹم کے لیے، لیکن جب وہ 3 سال میں نے کام مکمل کر لیا 2005 میں ہم نے جو اس وقت سائبر ونگ ہے FIA کا اس کو میں نے اسٹیبلش کیا. I'm the founding head of that wing. اس کے بعد ہم نے سائبر کرائم لاز بنائے جو 2007 میں اپروو ہو گئے، اور پھر الحمدللہ وہ ونگ چل رہا ہے اس وقت. اچھا، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر سائبر سیکیورٹی بہتر ہوگی، اس کی اویئرنیس بہتر ہوگی، اتنا ہی کم سائبر کرائم ہوگا. ہمارے یہاں 80% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سائبر کرائم ہوتا کیا ہے، کیونکہ وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. کسی سے جھگڑا ہوا تو اس کے بارے میں کوئی لکھ دیا فیس بک کے اوپر، یہ نہیں پتہ یہ جرم ہے بہت بڑا اس وقت. تو اس کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا. الحمدللہ اپنے وہاں اس کے اسٹے کے دوران FIA میں اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس وقت الحمدللہ میں کوئی 30 قسم آرگنائزیشنز ہیں باہر کی، ان کا کام کر رہا ہوں سائبر سیکیورٹی کے اوپر، کیونکہ اس وقت کی بہت سخت ضرورت ہے. کیونکہ جو انٹرنیٹ ہے وہ بائی ڈیفالٹ گلوبل ہے. اگر آپ کے گلوبل کنیکشنز نہیں ہوں گے تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ لا انفورسمنٹ کے ہیں، چاہے وہ اس کو CERT کہتے ہیں، کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں جو OIC CERT ہے اس کا پائننگ ممبر ہوں.
5 ملکوں نے مل کے بنائی تھی، اس میں میں بھی شامل تھا. AP CERT, JP CERT, پھر رشین CERT، یہ جتنی بھی CERTs ہیں ان سے رابطہ ہے ہمارا. ہم سائبر ڈیلز میں حصہ لیتے ہیں انٹرنیشنل. ہم سائبر رینجز، جس طرح فائر رینج ہوتی ہے ایسے سائبر رینجز ہوتی ہیں، ہم لوگ سیکھتے ہیں اس کے اوپر. بالکل تو یہ مختصر جواب تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ تو آپ اس پہ بہت ساری باتیں اس پہ بھی ہو سکتی ہے سر، چونکہ یہ بھی ہمارا ٹاپک آلریڈی ہے سبجیکٹ. ناظرین، میں جعفری صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں. عمار جعفری صاحب آج کل ڈائریکٹر جنرل ہے CIT کے، یعنی سینٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے. یہ ادارہ کیا ہے ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ سر کے ساتھ آخری پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے. لیکن سر ایک آج کل پاکستان انفارمیشن سیکیورٹی ایسوسیشن کے بھی پریزیڈنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک مشہور فلنتھراپسٹ ہے. ماشاءاللہ بہت ویل نون فیملی ہے کہ جو مطلب باپ داداؤں سے لے کے اب تک فلنتھراپی کے فیلڈ سے بھی وابستہ ہے. تو سر کے ساتھ ہمارے 2 رشتے بنتے ہیں، ایک تو فلنتھراپی کا رشتہ بنتا ہے اور دوسرا جو ہے SDG کا رشتہ بنتا ہے. تو میں اگر آپ کو جعفری صاحب کے بارے میں آخری بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ آج کل جعفری صاحب جو ایک آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں، اس آئیڈیا نے نہ صرف پاکستانیوں کو حیران کر دیا ہے بلکہ ساری دنیا کو بھی حیران کر دیا ہے. تو جعفری صاحب پروگرام کے آخری حصے میں ہم ای ولیج اور پاکستان کی طرف بھی تھوڑا سا جائیں گے کہ ہمارے ساتھ جو جتنا وقت بھی ہوا انشاءاللہ اس پہ جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ضرور تھوڑی سی بات آج کے اس میں ہو. تو میں ناظرین سب سے پہلے ڈاکٹر غزالہ خان کی طرف جاؤں گا. اسٹیٹسٹیکل جو ہم نے آپ کو سابقہ 2 پروگراموں میں اسٹیٹسٹک بتائے تھے، وہ تھوڑا سا اسٹیٹسٹک ہم لوگ تھوڑا سا آگے رکھ دیں گے تاکہ جعفری صاحب کو SDGs بتاتے ہوئے تھوڑا سا اور بھی آسان ہو جائے گا. بلکہ جعفری صاحب کو یہ صاحب زبانی بھی یاد ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیں گے. ڈاکٹر صاحبہ جی، اوور ٹو ڈاکٹر صاحبہ. جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسٹیٹسٹکس جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، ہم شروع کریں گے بچوں سے کیونکہ بچے ایک ایزی ٹارگیٹ ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں چائلڈ لیبر جو ہے وہ 3.3 ملین ہے، اور پاکستان اسٹینڈ ایٹ دا 3rd پوزیشن ان دا ورلڈ. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خراب کنڈیشن ہے ہماری. اوور آل ان دا ورلڈ دیر آر 100 ملین اسٹریٹ چلڈرن اینڈ 1.5 ملین چلڈرن اسٹریٹ چلڈرن آر ان دا پاکستان. اسی طرح اگر ہم ان کی نیوٹریشنل ویلیو اور فوڈس کی طرف جاتے ہیں تو ڈیٹا بتاتا ہے ہمیں کہ 10 ملین آر سفرنگ فرام اسٹنٹنگ. 38% children get breastfeeding only just for first 6 months. And more than half children under 5 years of age are deficient in vitamin A. اسی طرح 40% جو بچے ہیں ان میں زنک اور وائٹامن ڈی کی کمی ہے. میں ناظرین کے نالج کے لیے تھوڑا سا بتا دوں اس کو آسان لفظ میں کہ ناظرین یہ جتنی بھی ڈیفیشنسیز ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دی ہے بچوں کے اندر، یہ جسٹ خوراک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں. یعنی ہم اپنے بچوں کو خوراک بھی نہیں پہنچا سکتے، اس کے بعد باقی سہولتیں تو چھوڑ دے، لیکن خوراک بھی ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں ملتا. جی ڈاکٹر صاحبہ. 40% میں زنک اور وائٹامن ڈی کی کمی ہے، اور 62% بچے جو ہیں وہ انیمک ہیں. تو رہا ہی کیا، دیکھ لیں آپ پرسنٹیج کو، یعنی 8 آؤٹ آف 10 ڈزنٹ گیٹ دا رائٹ کائنڈ آف فوڈ. جو نارمل غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کے لیے پیدا کی ہے، جو مفید آرگینک فوڈ ہونا چاہیے، وہ بچے کو نہیں مل رہا. تو 8 بچوں کو آؤٹ آف 10 نہیں مل رہا، جسٹ 2 بچے جو ہیں وہ صحیح غذا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اسی طرح ہم بڑھتے ہیں تعلیم کی طرف، پاکستان یہ یونیسیف کی 2016 اور 17 کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ میل 70% ایجوکیٹڈ ہے، جبکہ فیمیل اونلی 49% ایجوکیٹڈ ہے. پروونشل لیول پہ جب ہم جاتے ہیں تو پنجاب 63% ہے، سندھ 60%، KPK میں 53% اور بلوچستان میں 44% ہے. ٹھیک ہے. نا اب آؤٹ آف اسکول بچے کتنے ہیں؟ 22.8 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، جبکہ 5 ملین کبھی انرول ہی نہیں ہوئے. اب اگر ہم اس کو کیٹیگریز وائز دیکھتے ہیں تو پرائمری لیول پر 10.7 ملین بوائز ہیں اور 8.6 ملین گرلز ہیں. اب یہ آہستہ آہستہ جب بڑھتے ہیں لو سیکنڈری لیول پر پہنچ کے بچے اونلی 61% رہ جاتے ہیں، جبکہ لڑکیاں جو ہیں 39% رہ جاتی ہیں. پھر ڈگری لیول میں یہ تعداد جو ہے 0.115 ملین لڑکوں کی رہتی ہے، جبکہ لڑکیاں ہیں 0.089 ملین پر پہنچ جاتی ہیں. اور یونیورسٹی میں گھٹتے گھٹتے لڑکے 0.795 ملین اینڈ گرلز 0.667 ملین کی تعداد تک پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ہماری اسٹیٹسٹکس ہیں.
اور اس سے ہم اپنے ایجوکیشن کا، ہم اپنے فیوچر جنریشن کا، ان کی گروتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ناؤ. ٹھیک ہے ناظرین، یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اسٹیٹسٹک مجھے بتا دیے. یہ جو اسٹیٹسٹک ہم نے آپ کو بتا دیے کہ جو ناظرین مطلب ہماری حالت اس وقت کیا ہے، اسی حالت کو ہم نے بیان کرنے کے لیے آپ اس پہ پروگرام پہ فوکس رکھا ہے کہ ایک تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہم SDG کے بارے میں بتائیں گے، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کیا ہے، پھر ہمارے انٹرنل پرابلمز کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ میں، ڈاکٹر صاحبہ اس کو جانتی بھی ہے کہ میں اس ریالٹیز کو جو ہم بیان کر رہے ہوتے اس کو میں ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں. یہ اس سے کئی ورس ہے، مطلب اس سے بھی ہم زیادہ جو ہے مصیبت میں ہیں. لیکن چلیے اگر اس کو کور کیا جائے نا تو کم از کم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک امبریلا کے نیچے اگر آ بھی جائیں، جو کہ SDG کا امبریلا ہے، ابھی ہمارے سر کے اوپر ایک امبریلا ہے، اگر اس کے نیچے ہم آ جائیں تو کم از کم ہماری اتنی حفاظت ہو سکتی ہے کہ ہماری فیوچر جنریشن کے لیے ہم لوگ کچھ تحفہ دے کے جا سکتے ہیں پوسٹیریٹی کو. میں ذرا ابھی ہز ایکسلنسی عمار جعفری صاحب کی طرف آؤں گا. سر چونکہ آپ نے اسٹیٹسٹک تو ڈاکٹر غزالہ نے جیسے اسٹیٹسٹک کے بارے میں کہا، پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ ہماری سچویشن ہے جو کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے سر. میں یہ آؤں گا سر کہ آپ ایز اے ہول 17 جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں اوور کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہم آپ سے سننا چاہیں گے. خالد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے چینل کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایکسکلوسیولی اس ٹاپک کو پک کیا. کیونکہ میں جب بھی میڈیا سے بات کرتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ 4 لوگوں کو فریم میں بٹھا کے لڑوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے کہ نئی نسل کو اس کے مقاصد کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ نے جانا کدھر ہے. ایسا ہی ہے. اب آتے ہیں بات کی طرف. ڈاکٹر صاحبہ کو بتاؤں کہ میں نے پہلا ماسٹر اسٹیٹسٹکس میں کیا تھا. یہ بڑی ضروری بات ہے بتانا. 71 میں میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پہلا ماسٹر اسٹیٹسٹکس میں کیا تھا. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر. انہوں نے مجھے مرحوم نے اس وقت کہا تھا کہ بیٹا یہ فیوچر کا سبجیکٹ ہے. آج جب میں ڈیٹا سائنس کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ واقعی فیوچر کا سبجیکٹ ہے. کہتے یہ ہیں کہ پرابلم ویل ڈیفائنڈ از ہاف سالٹ. ہم پرابلم کو ڈیفائن نہیں کر پاتے ہیں اتفاق سے. جو ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی فگرز دکھائی ہیں وہ فگرز مسئلے کو آدھے کو حل کر دیتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب میں آتا ہوں SDG کی طرف. میں آپ کو بڑے اعتماد سے بات بتا رہا ہوں کہ میں تقریباً 4 سال سے کام کر رہا ہوں. چیئرمین ہوں SDG اکیڈمی آف پاکستان کا، جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا اکیڈمی بن چکی ہے. اس وقت 30 ممالک سے ہمارے رابطے ہیں، ڈیلی ہماری ویبنارز ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتھرز آف SDG جو ہے نا، انہوں نے کلام پاک ترجمے سے پڑھا ہے. یہ حقیقت ہے. حدیث پاک انہوں نے پڑھی ہے. بالکل ایسے ہی. جتنے ہمیں 1400 سال پہلے مسائل کے حل بتائے گئے تھے انہوں نے سارے پیدا کیے ہیں. اچھا. ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہا تھا تو میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ بچوں کے بارے میں، خاص طور جو ان کا نا 6 مہینے تک بچہ دودھ، تو باقاعدہ ہدایت کی گئی ہے کہ ماں کے دودھ کے حوالے سے، کیونکہ اس کی بیسک غذا وہ ماں کا دودھ ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا پرابلم کو مزید ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے اس کا تعلق SDG 1 اور 2 سے ہے. یعنی غربت اور بھوک کا آپس میں تعلق ہے. جو SDG 1 ہے وہ پاورٹی کو ڈیل کرتا ہے، 2 جو ہے وہ ہنگر کو ڈیل کرتا ہے. یہ مسئلے افریقہ میں تھے کافی، لیکن انہوں نے وہاں قابو پا لیا. ہمارے مسئلے اب بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فگرز دیے، یہ اسٹیٹسٹک فگرز ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. نیوٹریشن جو ہے وہ بیسک ویلیو ہے، اس سے آپ کے ذہن کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آپ کی باڈی بہتر ہوتی ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے بچے پستہ قد رہ جائیں گے، ان کے ذہنی وہ نئی ڈیولپمنٹ ہوگی. ہاں، تو ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں تعلیم میں زور دو، یہ وہ ان کے ذہن سیکھوں گے تو وہ کام کریں گے. یہ ٹوٹل 17 SDGs ہیں. اس کے 169 ٹارگٹس ہے اور اس کے 243 انڈیکیٹرز ہیں اس کے. اچھا، اب اس کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ یعنی کہ 17 SDG کا مطلب یہ ہے کہ یہ 17 کام آپ نے کرنے ہیں. اس میں سے کچھ ڈائریکٹ ہیں، کچھ کراس کٹنگز ہیں. میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو. جو اس کے گولز ہیں، ہر گولز کا ایک ٹارگٹ ہے، یہ آپ نے کام کرنے ہیں. اسے کرنے کے انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ آپ نے کام کیا ہوگا. دیکھیے SDG آگے آئے ہیں MDGs کے بعد، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. یہ 2001 سے لے کر 2015 تک آئے ہیں گے، اور 15 کے بعد 16 سے یہ پھر SDG شروع ہو گئے جو 2030 تک جانے ہیں. بنیاد اس کی یہ تھی کہ جو آپ نے MDGs میں پروگرس کی ہے اس کو آپ سسٹین کریں.
اتفاق سے وہاں بھی ہم پیچھے رہ گئے تھے. ہم باٹم 3 کنٹریز میں آئے تھے جنہوں نے ویور کے لیے اپلائی کیا تھا کہ ہمارے ملک میں بڑے مسائل ہیں, ہمیں 1 سال کا ویور دیا جائے. یہ ہسٹری کی بات ہے یہ. خیر وی مسٹ تھینک دی گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ انہوں نے ویور وغیرہ لے کر اس کو 2016 میں جمع کرا دیا. لیکن اب چیلنج بہت بڑا ہو گیا ہے. چیلنج یہ ہے کہ 2025 کے اندر انہوں نے ایگزیکٹ پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ نے کس SDG کے کس ٹارگیٹس کو اچیو کیا اور اس کے انڈیکیٹر بتائے ہیں. اچھا, it is you can't fudge the figures now. یہ بڑی ضروری بات ہے. وہ زمانے گئے جب آپ نے کہیں بیٹھ کے جمع تفریق کی, وہ زمانے گئے. اپنا کہیں گے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساہیوال کے فلاں آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول میں لے کے گئے, ہمیں بچوں کے والدین کی NIC دے, بچوں کا رجسٹریشن نمبر دے, آپ کر نہیں سکتے اس کو. آپ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, ابھی بھی خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں کام تو کافی ہو رہا ہے SDGs کے اوپر. فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, پروونشل یونٹس کر رہے ہیں, NGOs کر رہی ہیں, لیکن وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے کہیں. ہمارا کوئی نیشنل ڈیٹا بیس نہیں ہے کہ جہاں پہ جو کام کرے ڈیٹا وہاں ڈال دے. ٹھیک ہے. ہمارا کوئی نیشنل ڈیش بورڈ نہیں ہے کہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ کس NGO نے یا کس گورنمنٹ کے ادارے نے کس ڈسٹرکٹ کے کس UC میں کیا کام کیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جیسے آپ گاڑی جب ٹریول کرتے ہیں, جب آپ کی گاڑی گرم ہوتی ہے تو آپ جا کے انجن میں تھوڑے ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں گاڑی گرم ہو گئی ہے. آپ کو اس کا ہیٹر بتا رہا ہوتا ہے, آپ کا پٹرول بتا رہا ہوتا ہے, آپ کی اسپیڈ بتا رہی ہوتی ہے. تو پوری دنیا ڈیش بورڈز بنا رہی ہے. اس میں ایفرٹ تو کر رہی ہے گورنمنٹ, لیکن اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک گاڑی آگے 100 میل کی اسپیڈ پہ جا رہی ہے, اس کے پیچھے آپ جا رہے ہیں, تو اگر آپ کی اسپیڈ 30-40 ہے تو ہر گھنٹے بعد فاصلہ بڑھ رہا ہے آپ کا. تو دنیا سے ہمارا فاصلہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اس کے لیے اچھا عمار جعفری صاحب, دنیا سے ہمارا فاصلہ بڑھ رہا ہے, ایک خطرناک ترین پوائنٹ ہے کہ جو دنیا سے ہمارا پڑھ رہا ہے. نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ سے کچھ کویشچن بھی کریں گے, جو آپ کے لیے اتنے کویشچن آئیں گے نا سر کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ. لیکن آج کے پروگرام میں بھی کویشچن ہے, لیکن یہاں پہ میں آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتا ہوں چھوٹا سا. تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے یہاں سے کریں گے کہ دنیا سے ہمارا فاصلہ بڑھ رہا ہے سر. تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور فوراً واپس آتے ہیں آپ کے ساتھ, پھر جعفری صاحب سے بات کرتے ہیں سر. جی ناظرین, ویلکم بیک. واپس آنے کا شکریہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, اور عمار جعفری صاحب جو ہے وہ SDGs کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے. ایک بہت اچھا پوائنٹ عمار جعفری صاحب نے اٹھایا, اور انہوں نے فرمایا کہ ورلڈ سے ہمارے فاصلے بڑھ رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی پروفیشنل اور ٹیکنیکل ورڈ تھا جس پہ میں نے بریک لیا. بریک کے بعد آنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جو لوگ ہم لوگوں سے کویشچن کرنا چاہتے ہیں, جیسے کویشچن ہو رہے ہیں, ساری دنیا سے بھی کویشچن آنسر ہو رہا ہے, پاکستان سے بھی ہو رہے ہیں, تو آپ عمار جعفری صاحب سے جو کویشچن کرنا چاہتے ہیں آپ ذرا ہمیں لکھیں members.ngo@gmail.com پہ. اس پہ آپ لکھ کے ہمیں بھیج دیں جو آپ کا کویشچن ہوگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگراموں میں آپ کو وہ کلیئر کر کے دیں گے اور آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے. جی عمار جعفری صاحب, ہم بریک سے واپس آئے ہیں سر. تو ہم لوگ کہہ رہے تھے سر کہ دنیا سے ہمارا فاصلہ بڑھ رہا ہے سر. جی دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اس وقت SDGs میں جو کنٹریز لیڈ کر رہے ہیں اس میں سویڈن شامل ہے, ناروے شامل ہے. میں سویڈن کی مثال دوں گا, میں بہت کلوزلی کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی یونیورسٹیز کے بچوں کو, اپنے ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹس کو لنک کر دیا SDG کے ساتھ. بالکل ٹھیک کہ اچھا بھائی, آپ نے تعلیم مکمل کر لی اپنی, اب آپ نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے, یہ لوکیلٹی ہے آپ کی, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کو آپ حل کر دیں, ڈگری مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوا. ہمارے یہاں یونیورسٹیوں نے ڈگری بالکل دی آئسولیشن کے اندر, اور ہماری ڈیولپمنٹ سیکٹر ایک اور چلی گئی. ڈیولپمنٹ ساری چلی گئی فنڈنگ کے اوپر, NGOs کے پاس چلی گئی, اور یونیورسٹیوں کے پاس تعلیم چلی گئی.
اچھا میرا ایک کویسچن درمیان میں بنتا ہے سر کہ یہ ہر ایک ڈگری پہ یہ وہاں پہ امپلیمنٹڈ تھا کہ ہر ڈگری جو بندہ لے گا یونیورسٹی سے وہ کر کے آئے گا؟ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ کی زیادہ پتہ ہوگا ان چیزوں کا. جب کوئی بچہ گریجویشن کرتا ہے تو اس کا آخری سیمسٹر ہوتا ہے, دیٹ از کال FYP, فائنل ایئر پروجیکٹ. اچھا پہلے آج سے کوئی 5-7 سال پہلے وہ آخری سیمسٹر میں کام کرتا تھا آپ نے, لیکن جب سے یہ اورک وغیرہ بنے, جاؤ انڈسٹری ریلیشنشپ اکیڈیمیا قائم ہوئی, تو انہوں نے کہا بھائی آپ اپنا پروجیکٹ 7 سیمسٹر سے چن لیں. پروجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو ثابت کرے کہ آپ نے ٹھیک پڑھا ہے کہ نہیں, دیٹ از کال FYP فائنل. لیکن ان لکیلی بچہ عام طور پر پروجیکٹ پک کرتا ہے اپنے بھائی سے پوچھ کے, اپنے والد سے پوچھ کے, والدہ سے, یا اپنے استاد سے پوچھ کے میں یہ کر لیتا ہوں گا. وہ سوسائٹی کی نیڈ نہیں دیکھتا. اچھا اس سے ہوا کیا کہ اس نے جس سے ہی پوچھا, چاہے استاد سے پوچھا یا والد سے یا والدہ سے, بھائی بہن سے, انہوں نے کہا یار یہ کر لو بس یہ. اچھا اس نے بتانے والے نے اپنی سہولت دیکھی, ٹیچر نے کہا یہ مجھے آتا ہے بس یہ کر لے, میں بتا دوں گا اس کو, گائیڈ کر دوں گا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ معاشرے کی ضرورت کیا آئے گی. اس سے کیا ہوا کہ ہمارے لاکھوں طلباء نے وہ FYP لیا جس کو انہوں نے بھی دوبارہ نہیں پڑھا کر, دوبارہ پڑھا ہی نہیں ہے. یعنی میں جب جاتا ہوں یونیورسٹیز میں تو ان کی جو گودام ہے وہاں پہ ہزاروں FYP کی رپورٹیں پڑھی ہیں, یو ول بیئر می آؤٹ, اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں کسی نے. اچھا چونکہ جو GPA تھا تعلق اس کے ساتھ تھا, اور ٹیچر نے وہ دینے ہوتے تھے سائن وغیرہ کر کے بھائی آپ کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا ہے, تو بچہ پھر ٹیچر کی بات مانتا تھا. اب مسئلہ یہ ٹیچر وہی بتاتے تھے جس کے لیے وہ کمفرٹیبل تھے. اب چونکہ یونیورسٹی کے میں ان کو بلیم نہیں کروں گا, نہ HEC کو بلیم کروں گا, سسٹم ہی ہمارا خراب تھا. سسٹم یہ تھا کہ ٹیچر بیچارے کو کہا گیا کہ تو صبح شام تک پڑھاتا رہے. باہر کے ملکوں میں کہتے ہیں تم 3 مہینے کی تنخواہ لو ہمارے سے اور جا کے انڈسٹری میں کام کرو. پیڈ چھٹی دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں HEC کو یہ ریکویسٹ کروں گا, میں یونیورسٹی کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے فیکلٹی کو 3 ماہ کی پیڈ, میں پھر کہہ رہا ہوں پیڈ ویکیشنز دیں کہ آپ جا کے انڈسٹری میں جاب کریں اور وہاں سے بھی تنخواہ لیں, واپس آ کے پھر پڑھائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب استاد واپس آئے گا 3 مہینے کے بعد تو وہ لیٹسٹ چیز سیکھ کے آئے گا, بچوں کو لیٹسٹ پڑھائے گا. اب آپ کے میں سوال کی طرف آتا ہوں, یہ مینڈیٹری ہے, یہ HEC کی ریکوائرمنٹ ہے, گریجویشن کے لیے بھی, ماسٹرز کے لیے بھی اور PhD کے لیے بھی. لیکن PhD ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, آپ کو ایک تھیسس دینا پڑتا ہے کہ جی میں یہ چیز پروو یا ڈس پروو کروں گی یا کروں گا, تو یہ ضروری ہے. یہ جو سویڈن کی مثال دی ہے, ناروے کی دی ہے, ایک بے شمار مثال دے سکتا ہوں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اچھا بھائی آپ نے بچے کو 6 سیمسٹر پڑھا دیا, بڑی اچھی بات کی آپ نے پڑھا دیا, اب 2 سیمسٹر ہمارے ساتھ کام کرے گا. انہوں نے بتایا بچے کو بھی یہ اس لوکیلٹی کا مسئلہ ہے, یہاں پہ پاور نہیں ہے, یہاں پانی گدلا ہے, یہاں کے بچے بیمار ہیں, یہاں کے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, یہاں پہ صحت کی فیسلٹیز نہیں ہیں. انہوں نے پرابلم ڈیفائن کر دیا, تم نے 1 سال میں یہ کام کرنا ہے تو ڈگری ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو دس از کالڈ انگیج کمیونٹی لرننگ. While child learns, the community get the benefit. میں ریپیٹ کروں گا, انگیج کمیونٹی لرننگ. اب بچہ وہاں جاتا ہے اور عام طور پہ یونیورسٹیاں 5 میل کے ریڈیس کے اندر جگہ چنتی ہیں. میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی یونیورسٹیز کی, جی آپ چھوڑ دیں باقی دنیا کو, آپ کہیں پہ آپ کا کیمپس ہے نا اس کی 5 میل کے ریڈیس میں جو لوکیلٹی کے مسائل ہیں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کہا نیوٹریشن کے مسائل ہیں, وہ جائیں. ان کا پروجیکٹ یہ ہو کہ انہوں نے 100 بچوں کو کی والدین کو ٹرین کرنا ہے کہ ان کو نیوٹرینٹس کیسے دینے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہو تو آپ اپنے بچوں کو مہنگی چیزیں کھلا سکتے ہیں. یہ جو مشروم ہوتی ہے, مشروم میں کہیں پڑھ رہا تھا آرٹیکل کے اندر کہ آپ اپنے ایک گملے میں اگا سکتے ہیں اس کو. دیکھیے اگر میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو مشکل حل بتاؤں کہ جی آپ ان کو مکھن کھلائیں, دودھ پلائیں, تو لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہے, روٹی کے پیسے نہیں ہے تو بتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ, اپنے ایک چھوٹے سے گملے کے اندر آپ مشروم اگا سکتے ہیں جس کی نیوٹریشن ویلیو اتنی زیادہ ہے. ایک بنگلہ دیش کے ساتھ میں کوئی پروگرام کر رہا ہوں, جس کو بھی چاہیے میں ان کو لنک کر دوں گا ان کے ساتھ. ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا نیوٹریشن کا. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں بچوں کو وٹامنس دینا, دودھ دینا, جسے میں ٹی وی پروگرام میں دیکھتا ہوں کہ یہ کھلائیں. بھائی وہ روٹی کے پیسے نہیں, آپ کھلانے کی بات کر رہے ہیں اس کو. ان کو تو وہ حل بتائیں. یہ جس طرح وہ ایک کوئن کی مثال دیتے ہیں برطانیہ کی کہ لوگ بھوکے آئے تو محل کے سامنے, تو انہوں نے کہا کیک کیوں نہیں کھاتے. تو ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کیک کیوں نہیں کھاتے. ایسا نہیں ہوتا, ہمیں ان کے کمفرٹ زون کی چیزیں ان کو بتانی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہاں پہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ اتنے خوش قسمت لوگ ہیں, مطلب میں کیا کہوں اس کے بارے میں کہ مطلب مجھے کیا کہنا چاہیے
کہ عمار جعفری صاحب نے ابھی 3-4 پوائنٹ ایسے کہیں ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے یہ سیکھے کہ مطلب ہم لوگ یعنی نالج پینک ہمارے ساتھ لیڈر ہے ہمارے کہ وہ پوائنٹس جو جعفری صاحب لاکھوں روپے لے کے ڈالر لے کے وہ ڈیلیور کرتے ہیں باقی ممالک کو، یہاں پہ وہ فری آف دا کاسٹ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس پہ اس طرح عمل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ جعفری صاحب تو ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیزگنیشن پہ بھی ہے اور کام بھی کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے اچھے مشورے ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے کوئی فائدہ نہیں لیتے تو پھر ہم لوگوں کو میرے خیال میں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو جعفری صاحب اب جو ایس ڈی جی کا ہے 17 ایس ڈی جیز ہیں، حکومتی وقت اس میں کتنا سیریس ہے کتنا نہیں ہے، اور ہم لوگ سر کون سے ایس ڈی جیز پہ حکومت کی بات نہیں کرتے چونکہ کویسچن میں ابھی آئے گا، ایک کویسچن آنسر سیشن ہم نے رکھا ہے تو اس میں وہ بھی آ جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہمارے عام عوام جو ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں زیادہ تر کویسچن یہی آتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو سر وہ لوگ کیا کریں کہ جو نوجوان جو سینئر جونیئر ریٹائرڈ لوگ وہ ہمیں سن رہے ہیں ایس ڈی جیز میں کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ غالباً پاکستان پہلا ملک تھا جس کی نیشنل اسمبلی نے، یہ بات بہت ضروری ہے بتانا آپ کو، ایک بل پاس کیا تھا قانون کہ جی ہمیں ایس ڈی جی پہ کام کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں 2016 جی 16 کے اندر کہ جی ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، اور ورلڈ میں بڑا ریکگنائز ہوا تھا یہ بات۔ اس کے بعد باقاعدہ ایک ایس ڈی یونٹ بنا پلاننگ کمیشن میں، ایک ٹاسک فورس بنی ہے پرائم منسٹر کی، اتفاق سے کل ہی رات میری کھانے پہ ملاقات ہوئی ہے کچھ ایس ڈی جیز کی جو ممبرز ہیں ٹاسک فورس وغیرہ کی۔ فتیانہ صاحب از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب ماشاء اللہ، بڑی لیکن جہاں پہ گیپ ہے بتاتا ہوں آپ کو، اصل میں 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہمیں کچھ کام دینے پڑے صوبوں کو، تو وہاں پہ ایس ڈی جی یونٹس بن گئے۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو رابطہ نہیں ہے ان ایس ڈی جی یونٹ کا فیڈرل یونٹ کے ساتھ، کوارڈینیشن کمزور، کوارڈینیشن کی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 18th امینڈمنٹ کی ہی وہ ایشوز کو ہینڈل کرنا پڑے گا، اس پہ ہم علیحدہ بات کر سکتے ہیں۔ جیسے میں اگر بلوچستان کی مثال دوں تو وہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں گیپ کہ وہاں پہ رپورٹنگ سسٹم کافی پور ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا، دیکھیں ایس ڈی جی پروونشل یونٹس کام کر رہے ہیں، پلاننگ کمیشن کام کر رہی ہے، متعلقہ ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن میں پھر وہ پیس کی بات کروں گا، ہماری سپیڈ ہے 30 میل فی گھنٹہ، دنیا جا رہی ہے 100 میل فی گھنٹہ پہ، تو ہم 70 میل فی گھنٹہ ویسے ہی پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ تو جب اسٹیٹسٹکس آئیں گے اس کے اوپر تو ہمارے سے سوال ہوگا کہ جی جب آپ نے 2020 کے دسمبر میں آپ بات کر رہے تھے تو آپ یہاں کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں آپ نے بہت زیادہ کام کیا این جی او سیکٹر میں، میں آپ بتاؤں ایک ہوتی ہے بیس لائن ہر چیز کی، آپ شروع پتہ کیسے کرتے ہیں کہ جی آج کی بیس لائن یہ ہے، اس کے گرافک اگر اسٹیٹسٹک کی بات ہوئی جی گراف یوں جائے گا، ایسے جائے گا، وہ انیمیشن مس کر رہا ہوں میں، مجھے بتایا جائے کہ مارچ 2021 میں نے کہاں تک پہنچنا ہے گا، بالکل ٹھیک ہے، اور جو نہ پہنچے اس کو بتایا جائے تم نے یہاں تک پہنچے، تم نہیں پہنچے ہو۔ ٹھیک، دیکھیں میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہونے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو گولز ہیں، ان کے ٹارگٹس ہیں، اس کے انڈیکیٹرز ہیں، ہر انڈیکیٹر کا اپنا ایک میٹا ڈیٹا ہے۔ میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا، ہر میٹا ڈیٹا کی اپنی انٹیٹیز ہیں، اس کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں، میں مشکل باتیں نہیں کروں گا ورنہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جو انٹیٹیز اور ایٹریبیوٹس ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا کام ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ ملتان کے ضلع میں کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، تو ہم ایک پلان کریں کہ اچھا بھائی یہ آؤٹ آف اسکول ہے، کتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں؟ 100۔ اچھا بھائی آپ یہ کریں کہ آپ ایس ڈی 4 پہ کام کریں ایجوکیشن کے اوپر، یہ جو 4.3 ہے یہ آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے ہے، کائنڈلی آپ اس پہ کام شروع کر دیں، اور ہر مہینے ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس یو سی کے اندر کس اسکول کے اندر شام کے ٹائم کلاسز لے کر آؤٹ آف اسکول بچوں کو پڑھایا۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا جعفری صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ناظرین، یہ ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ میرے ساتھ آ گیا ہے کہ ایک انہوں نے ایک بہت اچھی مثال 2 مرتبہ ریپیٹ کروا دی، جو سیکھنے والے لوگ ہیں جو میری طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں اس فیلڈ میں، ان کے لیے یہ میرے خیال میں مشعل راہ ہے کہ انہوں نے جو سپیڈ کی بات کی کہ ہم دنیا سے کیسے پیچھے رہ جائیں گے، اور اس کی مثال بھی دے دی آپ کو۔ ابھی جعفری صاحب نے دوسری بات کی جو کہ آج کل ہمارے ملک میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کچھ مسائل ہے، جس میں ایک مسئلہ کوارڈینیشن کا ہے، کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے۔ میں جعفری صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب کی طرف 1 منٹ کے لیے جاؤں گا۔ جعفری صاحب آلریڈی ہمارے 2 پروگرام جو ہو چکے ہیں، تو یہ سبجیکٹ ہمارا سیم ہے، سیم سبجیکٹ پہ میں جو ہے نان گورنمنٹل کی چیزوں کو دیکھتا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ اسٹیٹسٹک کو دیکھتی ہے، اور ہم نے اس کو امبریلا کے نیچے رکھا ہے ایس ڈی جیز کے۔ ڈاکٹر صاحبہ کویسچن آنسر آپ کے ساتھ ہیں، اگر کویسچن آنسر اس وقت ہم کر لیں تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ کویسچن آنسر جو جعفری صاحب کے سائٹ پہ آ جائیں گے کہ کیسے اس کو کل کرنا ہے، تو میرے خیال میں یہ سارے سوالات اس میں وہاں سے کلیئر ہو جائیں گے جو جن لوگوں نے کویسچن کیے ہیں۔ تو اگر نام نہ بھی بتائیں یا ڈیٹیل نہ بھی بتائیں، لیکن کویسچن اگر پتہ ہمیں چل جائیں کہ کیا کیا کویسچنز ہیں۔
हमारे पास क्वेश्चंस ये हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाकिस्तान में हर ख़ानदान का हर फर्द कब तक गुर्बत की लकीर को क्रॉस कर पाएगा, जो पॉवर्टी लाइन है वो कब तक एवरी पर्सन जो है वो उसको क्रॉस कर पाएगा, क्रॉस कर जाएगा। देखिए मेरा जवाब तो ये होगा, ये जाफरी साहब से टोटल जवाब लेंगे तमाम क्वेश्चंस पे, लेकिन मेरा जवाब इस क्वेश्चन पे ये है कि हम लोग चूँकि अभी जाफरी साहब ने भी बता दिया, हम गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स को अभी ला रहे हैं, डॉक्टर साहब बिठा रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग ये आके स्टेटिस्टिक बताएं। देखिए ना, कोऑर्डिनेशन उनको स्ट्रांग करके प्रोविंशियल रिकॉर्ड तो इन लोगों ने उठाना है ना सर, कैपिटल ने उठाना है, कैपिटल ने ये उठाना है, तो ये स्टैटिस्टिक वो देंगे, मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा दे सकेंगे। हालत तो जो है वो तो ग्राउंड रियलिटीज़ तो हमने कई मरतबा बता चुके हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ में तो हम बड़े कमज़ोर हैं और बड़े पीछे रह गए हैं, लेकिन उसके साथ ही हम लोग ये है कि ये फिर गवर्नमेंट के लोग बुला के इनको इंशाल्लाह जवाब देंगे उस पर। जाफरी साहब भी सारे क्वेश्चन पे फिर आप SDGs पे दोबारा आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कोई? जी, क्या हम इस टारगेट को 2030 तक अचीव कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो किस हद तक, कितने %? ये मैं आपको सरकारी टेलीविज़न पे जाफरी साहब का एक प्रोग्राम था, तो उस पे जो कंपेयर साहब थे उन्होंने बता दिया कि अगर हम इस स्पीड से जाएंगे, सरकारी टीवी की बात कर रहा हूँ, अगर हम इस स्पीड से जाएंगे तो 50 साल में भी मुश्किल है कि हम वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन हम इस पे कमेंट्स ज़रूर जाफरी साहब से लेंगे, चूँकि उनको दोनों फील्ड्स में तजुर्बा है, तो हम उनको ज़रूर उनसे डेटा लेंगे कि क्या है डेटा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है कि कोविड-19 की वजह से हमारा जो पॉवर्टी लेवल है वो 40% मज़ीद इंक्रीज़ कर गया है, तो गवर्नमेंट इस सूरत हाल को निमटने के लिए क्या तैयार है, या अभी स्ट्रेटजीज़ उन्होंने कुछ प्लान की हैं, कुछ उसमें रद्दोबदल किया है या नहीं किया? रद्दोबदल किया है कि नहीं किया, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लोग ही अच्छे जवाब देंगे इसका। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप सेव कर दें उसके लिए कि जब वो लोग आएंगे तो ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस हैं और जो उठाए गए हैं ये अच्छे क्वेश्चन हैं, और इस पे उन लोगों को बात करनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस पे करेंगे टेक। अगला सवाल नाइजीरिया से एक फाउंडेशन है, उन्होंने सवाल किया कि क्या आप सिर्फ लोकल NGOs के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं या इंटरनेशनल NGOs के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे? इसके साथ ही एक यूनाइटेड नेशन का भी था मेरे ख्याल में, इंटरनेशनल। जी बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन से बहुत से दोस्तों ने जो मुल्क के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, उन्होंने प्रोग्राम को सराहा भी है और उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन ऑफ आवर प्रोग्राम, कि अगर मेरे ख्याल में वो हमारी बात को भी समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन थैंक यू वेरी मच। पार्टिसिपेट जहाँ तक बात है डॉक्टर साहब, दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन पार्टिसिपेट, वी वेलकम देम टू कम एंड जॉइन अस। लेकिन जहाँ तक बात है पाकिस्तान को फोकस हमने कर रखा है, तो पाकिस्तान तो है वो फोकस में है। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक की जो मैं बात करूँगा, चूँकि वहाँ उनके साथ मेरे काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं, तो इन लोगों ने जो हमें सजेशन दिए हैं, वी हैव टू फॉलो दी सजेशंस इंशाल्लाह, एंड वी हैव टू बी रन विद देम इंशाल्लाह। तो मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन एज वेल। तो इंशाल्लाह आपके साथ, इनके साथ हम चलते रहेंगे, ये तो बिल्कुल हम लोग इनके साथ चलते रहेंगे। कुछ अच्छा NGOs के बारे में भी कुछ था? जी, लोकल NGOs ने भी ईमेल किए हैं और उन्होंने भी कोलैबोरेशन की ख्वाहिश जाहिर की है। ठीक है। इसी तरह नौरीन फरहान है कराची से, शी इज़ नर्सिंग यूनिट की वो हेड हैं, और मेरे साथ डिप्लोमेटिक फेलो भी हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स से, तो उन्होंने बहुत सराहा है और स्पेशली उसने रिकमेंडेशन दी है कि आप मैटरनल केयर पर, और जो मेल न्यूट्रिट्स हैं, फिर प्रेग्नेंट मदर्स हैं, पोस्ट नेटल और प्री नेटल केयर, इन चीज़ों को भी डिस्कस करें। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। आखिरी मलेशिया से डॉक्टर MB ताज हैं, उन्होंने एज ए सीनियर एम्बेसडर के लिए ख्वाहिश जाहिर की है। अच्छा, उनको तो डॉक्टर साहब को तो हम वेलकम करते हैं, और मेरी टीम ने मुझे बताया कि उनको फॉर्म सेंड कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उनके साथ तो ज़रूर काम करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही रुबीना खालिद साहबा है और अयाज अहमद साहब हैं इस्लामाबाद से, और रुबीना खालिद साहब हैं, खालिदा साहबा हैं कराची से। इनके क्वेश्चन थे, एक तो इन्होंने मुझे कहा कि अगर आप NGO के सेक्टर में, तो आप इसकी क्लासिफिकेशन कर दे कि हम कहाँ पे ज़्यादा फोकस करें तो हम लोग बेहतर काम की तरफ चले जाएंगे। और सेकेंडली इन्होंने ये क्वेश्चन भी किया कि आप हमें बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आपको कौन से हादसात जो हुए हैं उसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने उठाया, वैसे तो क्वेश्चन आपको पता है कितने सारे आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाए कि देखिए लाहौर पार्क का एक वाक़या हुआ था, बम धमाका हुआ था, कराची में एक फैक्ट्री को आग लगा दी गई थी, और ये जो मजीद खान अचकज़ई साहब थे उन्होंने एक गाड़ी के नीचे जो है पुलिसमैन को रोंड डाला, किसी ने नहीं पूछा। मतलब फिर हमारा जो सबसे बड़ा, मैं नाज़रीन ये यहाँ पे जिक्र ज़रूर करूँगा उस हादसे की, ज़ैनब हादसा था जो कि बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगा चूँकि ऑलरेडी
16 دسمبر قریب آنے والا ہے, پھر ہمارا پروگرام اس کے بعد ریکارڈ ہوگا. تو اے پی ایس کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے ذہنوں پہ, ہمارے سوچ پہ سوار ہے کہ مطلب اتنے شدید قسم کی ظلم بھی کی جا سکتی ہے بچوں کے ساتھ, اور ہم نے سارے پاکستان میں یہ سارے ظلم دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ جتنی بھی تکلیفوں سے ہم گزرے ہیں, یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ہم لوگ کلاسیفائڈ اس کو نہیں کر سکتے. جو بھی مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو, جس کا بھی خون بہتا ہے, جو بھی تکلیف میں ہے, تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اے پی ایس کے مدر کو بھی اور فادر کو بھی, فیملی کو ہم دعا کرتے ہیں, ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور باقی بھی جو پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے حادثے ہوئے ہیں, ہم سب کا ذکر کریں گے. کسی کو ہم لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کون سا بڑا تھا کون سا چھوٹا تھا, سب بڑے بڑے حادثات تھے اور ہم پہ گزرے ہیں. انشاءاللہ ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے. میں ناظرین جعفری صاحب کی طرف آؤں گا دوبارہ کہ جو کوسچن آنسر ہوئے ہیں, مجھے امید ہے جعفری صاحب آپ کو جو کوسچن آنسر ہے آپ کو یاد ہوں گے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو جہاں تک میں جانتا ہوں آپ چیز بھولتے نہیں ہیں. تو سر یہ کوسچن جو ہے, اس میں اگر 2 منٹ میں یہ ایس ڈی جیز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بتا دیں کہ یہ دیکھیے جو پہلی بات ہے نا پاورٹی کی, سر اس کی ایک بیس لائن ڈیفائن کر دی گئی ہے $125 کی. بالکل ٹھیک کہ اس سے جو نیچے ہوں گے وہ بیس لائن سے کم ہوں گے, اور جو زیادہ ہوں گے وہ اوپر جانا چاہیے. ٹھیک. ابھی ہمیں دیکھنا ہے اسٹیٹسٹکس کی بہت سا ضرورت ہے ہمیں. سر ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ کرونا کی وجہ سے ایک اور امپیکٹ آ گیا. ایک اور امپیکٹ دیکھیے جاب لیس آدمی جاب لیس ہے, وہ $1 نہیں اس کے پاس تو کوئی نا. اچھا اس میں ہوا کیا کہ جو شہروں میں جب لاک ڈاؤن ہوا جاب چلے گئے لوگوں کے, زیادہ تر بڑے ڈیلی ویجر کے لوگ تھے, وہ اب آ گئے دیہاتوں کے اندر. دیہاتوں میں کام نہیں ہے گا. تو کرونا یا نو کرونا اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہمیں اپنے رورل ایریاز کو کی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی کہ ان کے لوگ نہ جائیں. یہ جو مائگریشن نا دیہاتوں سے شہروں میں مین کاز آف ٹربل یہ ہے ہماری, کیونکہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ پیسے کم کماتے ہیں, زیادہ پیچھے بھیجنے پڑتے ہیں. چاہے وہ ہمارے ڈرائیورز ہیں, خانسامہ ہیں, سیکیورٹی گارڈز ہیں, میں ان کی زیادہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو میں چاہوں گا کہ گریس روٹس کے اوپر پلے تو آٹومیٹک انڈیکیٹر اوپر آ جائے گا, جو میں سمجھتا ہوں. ایک اور ڈاکٹر صاحب میں اس سے کمنٹ بھی چاہوں گا, جو ہماری خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں یہ بھی ایک سروس دے رہی ہیں, اس کو ہم کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں ایک جو خاتون خانہ ہے وہ صبح کھانا پکانے سے لے کر صفائی کرنے سے لے کر کپڑے دھونے, تو باہر کے ملکوں میں اس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے, اور اس کی ایکویلنٹ ایک پرائس سامنے آتی ہے. کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو کیوں نہیں لا رہے ہیں. سر یہ پوائنٹ تو ضرور ہم لوگ اس کو فوکس کریں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن میں اس پہ بات کروں گا بریک کے بعد. ایک چھوٹا سا بریک آپ کی اجازت سے لیتا ہوں. ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ بات کریں گے جو جعفری صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے, اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. جعفری صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور اس پہ ہم یہاں تک پہنچے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو گھروں میں خواتین کام کرتی ہے وہ لوگ کیوں اگنورڈ ہیں اور ان کو کیسے کاؤنٹ میں لایا جا سکتا ہے. میں آپ کے نالج کے لیے بتا دوں, چونکہ میں ایک بات کرتا رہتا ہوتا ہوں اکثر آفس کے اندر بیٹھ کے, جہاں بھی میں ہوتا ہوں میں لڑتا بہت زیادہ ہوں. مجھ میں یہ بہت مصیبت ہے, ہر آفس کے اندر مجھے لڑائی ایک میری لیو بھی ہوتی ہے. وہ میری لڑائی اس بات پہ اکثر ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ سیریس ہی نہیں ہو کام کرنے کے لیے. جب ایک بندہ سیریس نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے وہ کام تو کر ہی نہیں سکتا نا. سب سے پہلے تو سیریسنس ضروری ہے. ریسنٹلی ہم نے جعفری صاحب ہم نے کیے خانہ شماری اور مردم شماری ہم نے کیا, یعنی ہم لوگوں نے اسٹیٹسٹک اکٹھے کیے, اتنے بڑے لیول پہ ہم لوگوں نے اس اسٹیٹسٹک کو اکٹھے کیا.
اس میں ایک خانہ ڈالا جا سکتا تھا ایسے لوگوں کے لیے جو انکاؤنٹڈ ہے، آرفنز ہیں، باقی جو خواتین کے بارے میں سر نے کہا. ایچ آر پالیسی کی میں نے 2 پروگراموں میں ہم نے مسلسل بات کی کہ ایچ آر پالیسی آفیسز کے اندر نہیں ہے تو گھروں کے اندر جو کام کر رہے ہیں، جو جعفری صاحب نے بہت ہی اہم پوائنٹ اٹھایا ہے، اس پہ ہم لوگ کیسے مطلب اس کو کاؤنٹ میں لا سکتے ہیں. تو مطلب ہم نے سینسز میں بھی ان چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کیا، تو اس کے بعد ہم کیسے اس کو شماریات میں لا سکتے ہیں، اس کو کیسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اس ٹاپک پہ واپس چلتے ہیں جعفری صاحب کے پاس کہ سر ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ آپ فرمائیں گے ضرور کہ یہ آئیڈیا ضرور بتائیں کہ اسٹیٹسٹک اکٹھا کرنے کے لیے سب سے آسان طریقے اگر کوئی ہے اس طرح تو ہمیں ایک تو وہ گائیڈ کر لے اس میں. سر ایک انٹرنیشنل اسٹیٹسٹک جو لوگ اٹھاتے ہیں سر، میں اکثر کہتا ہوں مجھے اس پہ اختلاف ہے، تو میرے جو انٹرنیشنل دوست ہیں بڑے بڑے اداروں میں بیٹھ کے وہ مجھے کہتے ہیں خلیل صاحب آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے کہ ہم لوگ ٹھیک نہیں کرتے. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک معاشرے کے اندر جا کے 5 لوگوں کو گنتے ہیں اور ان کو ملٹی پلائی کرتے ہیں اس معاشرے کے ٹوٹل لوگوں سے اور ریکارڈ نکال کے سامنے لے آتے ہیں. مطلب ایک ایسا جو ہم نے ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے کاؤنٹ کرنا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ طریقہ ہے، یہ ایک الگ میتھڈالوجی ہے. سر کیا میتھڈالوجی ہوگی کہ ان لوگوں کو کاؤنٹ میں لایا جائے؟ دیکھیے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھی ہیں. ایک ہسٹوریکل طریقہ تھا ڈیٹا جمع کرنے کا. دنیا میں کوئی بھی سینسس کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجور. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کرفیو لگا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ جائے گا ہم ڈاکومنٹ کریں گے آپ کو. اچھا جی جی یہ اسٹینڈرڈ طریقے ہیں. اچھا اب یہ سے پرانے طریقے ہیں. اچھا ایک جو آپ نے فرمایا وہ ہوتا ہے سیمپل سروے کر کے اس کی بنیاد پہ وہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں قسم کے ہوتے ہیں. میں ڈیز میں نہیں جاؤں گا کہ پروگرام کرے گا میں اس پہ بات کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. اور اگلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ڈیٹا ہے وہ فیوچر کا آئل ہے، بلکہ ہو چکا ہے یہ. اب ایک نئی ڈیفینیشن آئی ہے کہ ڈیٹا از دی انجن آف دی کنٹری. میں ریپیٹ کروں گا، پہلے میں اکثر پروگرام میں کہتا تھا کہ ڈیٹا از دی فیوچر آئل. اب لوگ کہہ رہے ہیں ڈیٹا از دی انجن آف دی کنٹری. اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں آپ چل نہیں سکتے. اچھا اب ایک اور چیز آ گئی، اس کہتے ہیں ڈیٹا انالیٹکس. وہ کیا ہوتے ہیں؟ جب ڈیٹا آپ کا جمع ہو جاتا ہے گا تو آپ اس کے اوپر اس کو انالائز کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ ڈیٹا انالیٹکس. اس سے ایک فیوژن نکلتا ہے گا. صحیح ہے. اس فیوژن سے پیٹرن نظر آتے ہیں. دیکھیے آج جو مسائل سامنے آ رہے ہیں یہ ایک دم نہیں آ گئے، یہ شروع ہو گئے تھے 20 سال پہلے. 20 سال پہلے ہو گئے تھے. اچھا اب وہ فیوژنوں کے سامنے آ گئے. ہم نے چونکہ ڈیٹا پہ کنٹرول نہیں کیا، ہمیں ڈیٹا کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں اسٹیٹسٹک نہیں پتا تھا. جب پروگرام کے شروع میں کہا کہ میں نے پہلا ماسٹر اسٹیٹسٹکس میں کیا تھا اور چلو بڑے کم لوگ تھے، صرف ایک یونیورسٹی تھی پنجاب یونیورسٹی اور ایک کراچی یونیورسٹی جو کراتی تھی ماسٹر اسٹیٹسٹکس. آئی مسٹ تھینک مائی لیٹ فادر جنہوں نے کہا نہیں بیٹا تم اس میں پڑھنے جاؤ. میں نے گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ کیا تو میں نے کہا جی میں نے آگے کہاں پڑھنا ہے، تو فادر سے مشورہ کیا. ان کے اچھے دوست تھے، مرحوم حکیم سعید صاحب تھے، لوگ تھے، ان سے پوچھ کہا جی اس کو نئی چیز پڑھاؤ. تو کمپیوٹر جب آیا نہیں تھا تو انہوں نے کہا اسٹیٹسٹکس پڑھ لو. تو میں حیران رہ گیا. میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں ٹاک میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت وہ لوگ کامیاب ہیں جن کو ڈیٹا سائنس آتی ہے. تو میں نے کہا ڈیٹا سائنس کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسٹیٹسٹکس اور کمپیوٹر سائنس. میں نے دونوں میں ماسٹرز کیا ہوا تھا. بالکل مجھے اتنا میں نے اس دن پروگرام پہ نکلتے اپنے والد صاحب کے دوبارہ فاتحہ پڑھی. میں کہا والد صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اسٹیٹسٹکس آپ نے پڑھا دی، مجھے کمپیوٹر سائنس میں نے بعدیں پڑھ لی. کمنگ بیک ٹو یور ٹاپک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیٹا جمع کرنے کے لیے اب 2 طریقے ہیں، ایک پل ایک پش. سر ڈیٹا اس وقت پش ہو رہے گا. دیکھیے آپ کا جو اے سی لگا ہوا ہے نا، یہ اس میں آئی ٹو ڈیوائس لگی ہوئی ہے جسے آپ کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر یہ ٹی وی کے اندر ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ڈیٹا جو ہے اگلے سمجھ لیں کہ جو ہی 5G آئے گا تو گیگا بائٹ نہیں زیکٹا بائٹ ڈیٹا ہر وقت اویلیبل ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ نے اس کو جمع کرنا ہے لیکن وہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کا ہینڈل نہیں ہوگا. دین یو ول نیڈ ڈیٹا سائنٹسٹ. میں ریکمینڈ کروں گا یونیورسٹیز کا آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے فوری طور پہ آپ ڈیٹا سائنسز کے گریجویٹس تیار کریں، ماسٹرز تیار کریں، تاکہ جو اگلے 2-3 سال اسے کہتے ہیں ڈیمانڈ ڈریون ایجوکیشن، کہ جو ڈیمانڈ آنے والی اس کی تعلیم دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ پچھلے 10 سال کی تعلیم نہ پڑھائیں ان کو کہ وہ پڑھائیں جو آپ کو آتا ہے، دس از رانگ. اب وہ پڑھائیں جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، جس کو ملک کو ضرورت ہے. تو فوری طور پہ اوپر ہمیں ڈیٹا انالیٹکس پہ لوگوں کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ اب ڈیٹا آپ جمع نہیں کریں گے، ڈیٹا آئے گا آپ کے پاس. ایسا ہی ہے. ایک خوبصورت پوائنٹ جعفری صاحب نے مجھے دوبارہ دے دیا. انشاءاللہ جو چانسلروں کے ساتھ ہماری میٹنگز ہے سر انشاءاللہ ابھی شروع ہم کر رہے ہیں، اس میں سے یہ پوائنٹ میں ضرور اٹھاؤں گا وہاں جا کے، اور ان کو ضرور یہ چیز پہنچنی چاہیے یہ بات کہ اس طرح کا انہوں نے کرنا ہے.
नाजरीन, मैं जब भी किसी वर्कशॉप में या किसी ट्रेनिंग में जाता हूँ, मैं एक बात करता हूँ कि अगर एक NGO वाले, मैं चूँकि नॉन गवर्नमेंटल से हूँ तो NGO की मिसालें ज़्यादा देता हूँ, कि अगर NGO वालों को ये बताया जाए कि आपने हेल्प करनी है, किधर जाके आपने हेल्प करनी है, पहला क्वेश्चन करे कि हेल्प करनी है। अब हेल्प है, हेल्प तो उन्होंने बता दिया कि उनके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है और ये अपना उनके साथ ये सहूलतें नहीं है, आप ये प्रोवाइड कर दो, तो वो मसला तो हल हो गया। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा? अक्सर मैं ये पूछता हूँ वर्कशॉप के अंदर कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन मेरा होगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, कितने लोग हैं, कितने लोगों को मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। तो जैसे जाफरी साहब ने कहा कि अगर हमारे साथ स्टैटिस्टिक अवेलेबल नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे, अगर हम इसमें सीरियस नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे। मैं दूसरे टॉपिक पे जाता हूं। सर जाफरी साहब, एक टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं SDGs, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इन 17 SDGs को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले प्रोग्रामों में, 1 by 1 या 2 जो भी है, जैसे आप उसको बेहतर समझते हैं, हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। आन एंड ऑफ आपको चुन के आपकी मसरूफियत से हम लोग टाइम लेंगे, लेकिन आपने हमें टाइम ज़रूर देना है सर। ये जो अब हम बात करने जा रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा टर्न हो रहा हूँ आज आप CIT पे। CIT एक ऐसे में इसलिए टर्न हो रहा हूँ चूँकि एक बहुत बड़ी दुनिया मैंने अपने साथ एंगेज कर रखी है। 4000 एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ थ्रू आउट पाकिस्तान, और कुछ पाकिस्तान से बाहर भी है, जिसमें ज़्यादातर यूथ है, सीनियर भी है लेकिन यूथ है ज़्यादातर। सर वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर होते हैं, लोगों की परेशानियां हैं। सर हमने इस प्रोग्राम में वादा किया था, पहले दिन वादा किया था पहले प्रोग्राम में, कि हम आपको प्रॉब्लम्स भी बताएंगे और उनका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो नाजरीन, मैं सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। जो लोग जिनका बिजनेस ख़राब है, जिन लोगों के साथ ज़मीनें हैं, वो अपनी ज़मीनों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ तक जाफरी साहब का इदारा आपको सपोर्ट करेगा कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहें उस इदारे तक, तो वहाँ तक कितना सपोर्ट किया जा सकता है, ये सारी बातें जाफरी साहब के साथ डिस्कस करने हम जा रहे हैं। तो मैं ओवर करता हूँ जाफरी साहब की तरफ के सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर, और मुझे बताएंगे E-पाकिस्तान और E-विलेज, ये कहानी मुझे सुनाएंगे। मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरी बेगम साहबा इसको देखती हैं, मैंने भी उनको ज्वाइन किया रिटायरमेंट के बाद। सर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ये 25 साल से कायम है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके दफातर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर सब जगह मौजूद हैं। हम यानी जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, मैंने काम शुरू किया था E-विलेज से, कि मेरे पास 2 हल थे कि या मैं नीचे से ऊपर आता या ऊपर से नीचे जाता। क्योंकि मैं एक सीनियर पोजीशन रिटायर हुआ, तो आसान था मेरे लिए ऊपर से नीचे जाना। मैं कहा नहीं, मुझे समझ नहीं पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हेन यू गो टू कम्युनिटी, फर्स्ट दे लाफ एट यू, देन दे इग्नोर यू, देन दे फाइट विद यू, एग्जैक्टली, देन यू आर द विनर। तो मैं कहा ये रास्ता ठीक है। तो 5 साल मुझे लगे कम्युनिटी को समझने के अंदर। मेरी उम्र 23 साल थी, मैं गवर्नमेंट सर्विस में आ गया था, मुझे कुछ पता नहीं था। ठीक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पता चल गया मैंने अंडा कैसे करना है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इदारे की तरफ। इदारे ने पहले तो ये एक सिंपल सा होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ग्रेजुएशन कराना, मास्टर कराना, वो हो रहा था काम। जब उसको मैंने ज्वाइन किया इदारे को रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे MDGs मिले, पहले फिर SDGs पे आ गया मैं। उसके बाद मैंने कहा मैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करूँगा डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, क्योंकि मैंने देखा कि हमारी जितनी NGOs थी वो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रही थी। ठीक है, तो मैंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई। खुदा ने मेरी बहुत मदद की, मेरे साथियों ने मेरी बहुत मदद की उसके अंदर, जहाँ मैं आज पहुँचाऊँगा। तो इसमें हमने क्या किया, डेवलपमेंट सेक्टर में हमने रोड मैप ले लिया SDGs को, और कटिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, और सबसे ज़्यादा IR 4.0 के ऊपर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के ऊपर। और इन तमाम को महफूज रखने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको हमने मैट्रिक्स ऐसे किया कि देहातों में हमने स्मार्ट फार्म का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। वो स्मार्ट फार्म क्या चीज़ है? अगर आपके पास 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक ज़मीन है, तो आप उस पर कुछ करना चाहते हैं, तो हमने कुछ एक्सपर्ट आइडेंटिफाई कर लिया। इसका एक मॉडल अवेलेबल है जी, मॉडल अवेलेबल है। हमने कुछ एक्सपर्ट्स ले लिए। देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बी फार्मिंग का या फिश फार्मिंग का या लाइव स्टॉक का या चिकन फार्मिंग का, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक्सपर्ट बैठे हैं कि मैंने देखा कि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। जिसके पास ज़मीन है उसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास नॉलेज और ज़मीन है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा उसको कोई इकोसिस्टम नहीं ला रहेगा। तो मैंने कोशिश की कि स्मार्ट फार्म में इन सारे किरदारों को मैं जमा कर दूँ। CIT इस वक्त हर उस आदमी से बात करने को तैयार है
جس کے پاس اپنی کو زمین ہے. دیکھیے خلیل صاحب ہمارے یہاں جو اسمال لینڈ ہولڈر ہے وہ مارا گیا ہے گا. ہاں ایسا ہی ہے. جس کی بہت زیادہ زمینیں اسے ٹھیکے پہ دے دی ہیں, جس کی 1-2 مربع زمینیں خود کر رہا ہے گا. لیکن جس عورت کے پاس یا مرد کے پاس 1 ایکڑ 2-3 ایکڑ تھا, کبھی کھاد مہنگی ہو جاتی ہے, کبھی سیلاب آ جاتا ہے, کبھی ٹیڈی دل آ جاتا ہے, وہ مارا جاتا ہے گا. اینڈ دے اینڈ اپ بائی یا وہ اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں یا وہ ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں. دونوں میں ان کی خرابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگ مل جائیں آپس میں. اسے کہتے ہیں کمیونٹی فارمنگ, اسے کہتے ہیں سرکولر اکانومی. دیکھیے جو آپ کا فش فارم ہے اس کی خوراک آپ کو مل جائے گی پولٹری فارم سے. ٹھیک ہے. جو پولٹری فارم کی فیڈ ہے وہ آپ کو کھیت سے مل جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو سرکولر اکانومی کا کانسیپٹ ہے, میں چاہوں گا اس پہ آپ کو پروگرام کریں میرے ساتھ, تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اگر ایک پیس آف لینڈ کے اندر کئی لوگ مل کے کام کریں, انٹرنیٹ کامن ہوگا, پانی کامن ہوگا, ان کی سروسز کامن ہوگی. سب سے بڑی بات یہ کہ جو ارد گرد کے لوگوں کو جاب ملے گا. مجھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شہروں میں نہ آئیں, وہ وہیں پہ کام کریں گے. جعفری صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی, لیکن یہ تو ساری چیزیں ادھوری رہ گئی ہے. CIT بھی ادھوری رہ گیا, SDG بھی ہم نے مکمل نہیں کیا, چونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے. لیکن آپ کو ہم سر ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو بار بار ہم تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ پروگرام کے اندر. ناظرین, پروگرام کا ٹائم چونکہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے, اس پروگرام میں 2 ٹاپک کو کور کرنا تھوڑا سا مشکل تھا. لیکن چونکہ پہلا پروگرام تھا تو ہم نے جعفری صاحب سے ریکویسٹ کر رکھی تھی کہ دونوں جو ہماری ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم لوگ ڈیفائن کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ جائیں گے. تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن میں نے آپ کو سٹارٹ کے پروگرام کے درمیان میں تقریباً کہا تھا کہ آپ members.ngos@gmail.com پہ ہمیں لکھیں. ہم آپ کو ہر قسم کی انشاءاللہ اس میں سے سروسز پرووائڈ کریں گے. جو نالج ہوگا وہ نالج بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. K2 ٹیلی ویژن جو ہے یہ ایک ایسا سکرین ہے جو کہ حقیقت آپ تک پہنچائے گا, اور آگاہی پروگرام وہ ٹولز ہیں جو انشاءاللہ ہر ایک حقیقت سے آپ کو آگاہ کرے گا. اور اگر ہم ساتھ چلیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ نے جو کویسچن کیا تھا کہ کیسے ہم 2030 میں, کسی نے کویسچن کیا تھا کیسے اچیو کریں گے, تو اس تک ہم پہنچیں گے. ناظرین, آخری میں پروگرام کے بارے میں, چونکہ یہ ہیومینٹی پہ پروگرام ہے, تو میں آپ کو کہوں گا کہ دنیا میں آپ کو پھولوں کے خریدار بہت زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن کانٹوں کا کوئی خریدار نہیں ہے. آپ کو جو ہے دنیا بھر میں خوشیوں کا خریدار بہت سارے ملتے ہیں, لیکن آپ کو غموں کا خریدار کوئی نظر نہیں آتا. تو میں ایک شعر کے ساتھ اپنے ان الفاظ کا اس پروگرام کا اجازت آپ سے چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر غزالہ خان کا اور خاص کر جعفری صاحب آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کیا, ہمارے پاس آئے. ہمارے ساتھ ورڈز نہیں ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. میں چینل کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنی طرف سے بھی, ناظرین کی طرف سے بھی, اور انشاءاللہ ہم آپ کو بار بار اسکرین پہ دیکھنا بھی چاہیں گے. ناظرین, میں ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا پروگرام کا کہ اپنوں کی یہ ہمدردی, غیروں کی یہ غمخواری, دیکھو تو حقیقت ہے, سمجھو تو اداکاری. بازار میں دنیا کے کیا کیا نہ تب بکنے کو, بازار میں دنیا کے کیا کیا نہ تب بکنے کو, لیکن ہمیں راس آئی زخموں کی خریداری. تو ہم وہ زخموں کے خریدار ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو بغیر کسی لالچ کے یہ ساری حقیقتیں پہنچاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو آپ سے پھر ملیں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.